یہ کان کھول کے سن لیں، بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام، اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام۔ یار نہ کر، نہ مت رو پاڑ، خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح۔ یہ بہت بھیجتے ہیں، یہ بیچارے اتنا نہیں سوچتے کہ یہ ایک کلپ چلو مجھے کہیں سے پھرتا پھراتا گھس گیا میرے فون میں، اب میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو میں دفاع کر دوں کہ بھاگ جیسے تو کام فون میں گھس گیا، یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ یار کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ نہ کرو اس طرح حضرت۔ اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی، اور گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے۔ یہ کیوں سنا؟ کان بیرے ہونے چاہیے۔ یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا آپ نے، کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے، اس سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں۔ توبہ واجب ہوگی ان پر، بالکل واجب ہے توبہ۔ کوئی علمی گل کرو، جذباتی گلا نہ کریا کرو۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا، یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس ان باتوں کے جواب کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنی پبلک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پبلک کی مت مار دو۔ اب میں کہوں گا کہ ان کے بزرگ جو اس زمانے میں تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جائے نا اس کو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تم قرآن پہ تبھی غالب آ سکتے ہو جب قرآن کی دعوت پیش کی جائے تو تم پچ کھود دو، تم نے بڑی سننی ہی نہیں ہے۔ تو جو یہ بات کرے گا کہ بات سننی نہیں ہے اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر، سورۃ الانعام کی غالباً 36 نمبر آیت ہے، انما یستجیب الذین یسمعون، حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہو چکے ہیں، عقل کے اندھے مردے، یہ قیامت والے دن ہی اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو دنیا میں کہتا ہے نا بات سننی نہیں ہے، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملی، اور جب قیامت والے دن پھر یہ کیا کہیں گے، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش دنیا میں ہم نے بات سن لی ہوتی، اپنی عقل استعمال کی ہوتی، آج ہم دوستیوں میں نہ ہوتے۔ وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی، یہاں کہہ رہے ہیں مت سنو، وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی، آج دوستیوں میں نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا، فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن آج ان دوستیوں کے اوپر پھٹکار ہو۔ یہ تو تھا علمی جواب، آپ ذرا پھکی والا جواب بھی سنیں۔ ان سے کہیں کہ آپ ذرا ہمیں علماء حقہ کی لسٹ بنا کے دیں، ویسے تو علماء حق ہے، پنجابی میں حقہ ہوتا ہے، منبوس آدمی۔ آپ ذرا ہمیں لسٹ بنا دیں علماء حقہ کی کہ کون سے ہیں، تو آپ کو حیرانگی ہوگی، اپنے فرقے کے علاوہ ساروں کو یہ گمراہ کہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں جناب یہ تو ساروں کو غلط کہتا ہے، اللہ تو بندے 99 قتل تسی بھی کیتے ہوئے نے۔ جب ایک فرقہ اپنے علاوہ سب کو کہہ رہا ہے کہ غلط ہے تو 99 قتل تو اس نے بھی کیے ہوئے، 99 کو تو وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ ہم نے کیا جرم کیا؟ ہم نے سینچری کر لی ہے کہ ہم نے کہا آپ بھی غلط ہیں۔ تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو کالج ہم پڑا ہے؟ بس یہ ایک سٹیپ ہم نے طے کیا ہے۔ کیا کسی بریلوی عالم دین نے جو سکھا ہوں، جن کو مانا جاتا ہو، کبھی یہ سٹیٹمنٹ دیے کہ ہاں جی ہم طائفہ منصورہ ہیں، جنتی گروہ ہم ہیں، لیکن ہمارے جو دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ بھائی ہیں یہ بھی ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے، کیونکہ ہے تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں؟ کبھی سنا ہے یہی سٹیٹمنٹ کسی دیوبندی سے سنی ہے؟ کبھی کسی شیعہ سے سنی ہے کہ جی سنی ہمارے بھائی ہیں، ایک نہ ایک دن یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سب ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، صرف کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، مانتے کوئی نہیں ہے، ورنہ یہ لکھ کے دیں، یہ لکھ کے دے نہیں سکتے، یہ ٹی وی ٹاک شوز میں آگے بات کرتے ہیں۔ تو ان کو کہیں کہ اچھا آپ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو نہیں سننا چاہیے، تو آپ کے کہنے پہ ہم انجینئر صاحب کو نہیں سنتے، لیکن وہ فلاں عالم صاحب تو کہتے ہیں آپ کو بھی نہیں سننا چاہیے، تو اب ہم اس عالم صاحب کی بات مان کے آپ کو سننا چھوڑ دیں؟ نہیں 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 نہیں۔ تو جو چیز آپ دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے لیے کیوں نہیں پسند کر رہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں فلاں کو نہ سنے تو باقی لوگ بھی تو کہتے ہیں۔ اور پتہ کہیں گے یار یعنی کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ، تھوڑے اللہ نے برا چھاڑ دیتی ہے۔ او بھائی انج نہ مان، جویں بڑیاں نے مانے تم ہی انجی مان گیا، یہ نہ کھیل کھیل نیا، اپنے چاء اور لاڈ میں اس طرح نہ کر، یہ تیرا چاء لاڈ غلط ہے، تو بھائی اس طرح ہی مان جویں انہوں نے مانیا، یار نہ کر، نہ امت رو پاڑ، خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح۔ اور اگلا اینٹی وینم یہ لیں کہ اگر ایک قادیانی کہے کہ میں نے تو اپنے مربیوں سے سنا ہے کہ بھئی قادیانیوں کے علاوہ کسی کا درس نہیں سننا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، تو اسے کبھی ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے؟ بس باقی بھی اس کے اوپر قیاس کر لیں کہ اگر ہر فرقہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد میں اپنے آپ کو بند کر کے کہ میں نے دوسرے کی بات نہیں سننی، اس کو بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ تو جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں۔ اور ہم تو کبھی بھی رسک نہیں لیتے۔ میری الحمدللہ پچھلے 10 سال میں جتنی ویڈیوز ہیں، ناٹ اے سنگل ویڈیو میں آپ کو یہ بات ملے گی، بلکہ میں ہمیشہ ترغیب دلاتا ہوں کہ ساروں کی بات سنیں، اس کے بعد اینڈ پہ انجینئر صاحب کی سنیں، آپ کو پتا چل جائے گا کس نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں لوگوں کی بات سنیں، یہ کہتے ہیں اس کی نہ سنیں۔ تو ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا، یوٹیوب پہ پابندی نہیں لگنی،
ٹھیک ہے, وہ ہمارے آفس کے کولیگ تھے, تبلیغی جماعت سے وہ تعلق رکھتے تھے, بڑے اسٹرانچ. تو ایک دن مجھے آگے آفس میں کہتے ہیں انجینئر صاحب کل میں دیکھا اپنے منڈے نو انہیں تھوڑا کلپ لایا ہوا سی. منبوس آدمی. اچھا, تو میں اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو اس کی اجازت تو نہیں دینی تھی کہ ان کا بیٹا میرے درس میں آ کے میرا درس سنے. تو انجینئر صاحب نے کیا کیا, ان کے گھر کا گیٹ کھولا, ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کے بیڈ روم کے اوپر ان کے بچے کے ہاتھ میں جو موبائل اس میں خود جا کے گھس گئے یوٹیوب کے ذریعے. اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ وہ سمندر ہے, یہ وہ سونامی ہے جس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا, سوائے اس کے کہ یہ کہنا. اور یہ بات سمجھیں, یہ بھی اپنی پبلک کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے ہماری پبلک نے, ہماری کچھ 4-5 بندوں نے بات سننی ہے, دوسرے نے ان کے کہنے پہ آپ بے فکر ہیں ان کو. یہ جب وہ کوئی دیا بجھنے لگتا ہے نا تو ایک دفعہ بھڑکتا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھڑک کے ان کو پتا ہے کہ ان کا دعوت و تبلیغ کے حوالے سے آخری وقت آ چکا ہے. منبوس آدمی.